कल जैसे मैं आपको बता रहा था, आखिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ट्रांजिट कैंप से घूमते घामते हम श्रीनगर पहुंच गए। शाम का वक्त था। जो श्रीनगर ट्रांजिट कैंप था वो शहर से बहुत पहले था। शहर क्या है, कैसा है, ये हमें मालूम भी नहीं था। खैर, श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में पहुँचे, वहाँ जाके अपनी हाज़िरी भरी, अपना नाम लिखा। वहाँ पे एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि भाई नॉलेजेबल आदमी हमें मिला, सिविलियन, जिसका नाम था अब्दुल। अब्दुल वहाँ उस शायद क्लरिकल स्टाफ में था या क्या था, लेकिन सारा कैंप जो था वो अब्दुल के उंगली के इशारे पर घूमता था। अब्दुल ने जो ही मैंने लिखा, मैं अपना नाम लिखा, पलटन का लिखा, तो अब्दुल ने कहा, साहब आप 8 डोगरा में जा रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई। हाँ साहब, वो तो पलटन तंगदार में है। अभी उस पलटन को आए हुए तकरीबन 1-1.25 महीना हुआ है, और उनके सीओ साहब की तो पिछले महीने में डेथ हो गई। तो मैंने कहा अच्छा, उनके सीओ साहब थे कर्नल सिया सिरन, तो वो तो एक्सीडेंट में अपनी बटालियन हेडक्वार्टर के पास ही उनकी डेथ हो गई। मैंने कहा अच्छा भाई, बहुत अफसोस की बात है। कहने लगा साहब, मैंने कहा भाई आगे जाना कैसे है? कहने लगा साहब, वैसे तो आगे चौकी बल तक पहले कानवाय जाता है, लेकिन बात यह है कि आपके एजुटेंट कैप्टन स्मिथ साहब आए हुए हैं। वो कल रात को आए थे, आज यहाँ हैं, और कल सुबह उन्होंने कुरियर कलेक्ट करना है। मैंने कहा भाई वो क्या होता है? कि वो साइफर डॉक्यूमेंट होते हैं जिन्होंने डिव हेडक्वार्टर से लेने हैं, क्योंकि डिव हेडक्वार्टर जो है वो श्रीनगर में है। मैंने कहा अच्छा, तो उनसे आप मिल लीजिए। उसने कहा वो जीप में आए हुए हैं, अगर वो ठीक समझेंगे तो शायद आप उनके साथ जा सकते हैं, आपके लिए आसान रहेगा। मैंने कहा भाई मेरी पलटन कहाँ है? उसने कहा साहब आपकी पलटन तंगदार में है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहने लगा साहब कोई तकरीबन 150-200 किलोमीटर है। मैंने कहा अच्छा। कहते साहब 7-1 घंटे करीब लगते हैं अगर जीप में आप जाएं, कानवाय से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कैप्टन स्मिथ साहब हैं कहाँ? कहने लगे साहब वो अपने तंबू में नहीं है इस वक्त, वो बाहर गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए। आप जब वो आएँ तो आप उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। उसने हमें हमारा टेंट बता दिया। टेंट उसी तरह थे जैसे हार्ड स्टैंडिंग थी, उसके ऊपर तंबू लगे हुए थे। हमने जाकर एक चारपाई पर बिस्तर रख दिया, और शाम का वक़्त था, मुँह हाथ धोया। कहने लगा साहब खाना वहाँ मिलेगा, सब कुछ उसने हमें ब्रीफ कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ अब्दुल से बात करने के बाद कि वो तकरीबन मिडिल एजड था, बहुत ओल्ड नहीं था, लेकिन इतना उसका पूरी पलटनों के जो श्रीनगर के पूरे एरिया में उसका इतना नॉलेज था कि वो मेरे ख्याल में एक फ़ौज का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। अगर उस वक़्त आईएसआई होती तो इस एक आदमी को ही कांटेक्ट करना काफ़ी था। वो आपको आपके पलटन के हर अफसर का नाम, सीओ का नाम, कब पलटन आई, कब उसने जाना है, कितनी उसकी टेन्योर ख़त्म हो चुकी है, ये सब वो आपको उसकी उंगलियों पर था। इतना उसका दिमाग था। और मैं जब वहाँ तकरीबन रहा 3 साल, वहाँ उस एरिया में रहा, तो मैंने ये महसूस किया कि उस वाकई उस आदमी के दिमाग इतना तेज़ था कि शायद हम जो 3 साल वहाँ गुजार के जा रहे थे, हमें अपने एरिया के बारे में या अपने दाएं बाएं की पलटनों के बारे में इतना जानकारी नहीं थी जितनी उस एक आदमी को थी। खैर, रात को हमने अपना थोड़ा आराम किया, खाना वाना खाया, थके थकाए थे। अगले दिन अजीत चोपड़ा की पलटन उड़ी में थी, तो वो अपने लिए ट्रांसपोर्ट ढूंढने लगा। हमने सुबह सुबह उठे, जाके स्मिथ साहब के टेंट में जाके पूछा कि कैप्टन स्मिथ, तो एक एंग्लो इंडियन साहब सामने अच्छा लंबा
افسر کھڑا ہو گیا. یس واٹ ڈو یو وانٹ؟ آئی سیڈ سر آئی ایم سیکنڈ لیفٹیننٹ آر این شرما posted to 8 Dogra. Oh, okay, Chico, I am going to collect the courier documents. I'll be back by 11. You be ready. How much luggage do you have? میں نے کہا سر میرے پاس ایک بکسا ہے, ایک بیڈ رول ہے, 2 ہی چیزیں ہیں. کہنے لگا اچھا, وہ میرے پاس گاڑی کے ساتھ ٹریلر ہے, ٹریلر وہاں کھڑا ہے باہر, اس میں اپنا سامان رکھوا دینا. میں نے کہا سر ایک کیمپ کارٹ بھی ہے, یو کین کیپ دیٹ آلسو ان دیٹ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ جا کے کوریئر ڈاکومنٹ کلیکٹ کر کے 11 بجے آ گئے. وہاں سے ہم چل پڑے. راستے میں ایک جگہ پٹن آتی ہے, وہاں سے راستے بائیفرکیٹ ہوتے ہیں. ایک اس نے بتایا دس روڈ گوز ٹو اری اینڈ وی آر گوئنگ اسٹریٹ ٹو چوکی بال اینڈ تنگدار. صاحب آگے وہ بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں, ولی جیپ ہوتی تھی ان دنوں میں, پیچھے ٹریلر تھا, اس لیے گاڑی تھوڑی اتنی تیز نہیں جا سکتی تھی. راستے سڑک جو تھی وہ پکی تھی, لیکن پھر بھی زیادہ سپیڈ نہیں جا سکتے تھے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا تھا. تو مجھے بولا یو نو وی آر پاسنگ تھرو سری نگر. ابھی ہم نے سری نگر, وہ دونوں طرف ولی جیپ کے پردے لگے ہوتے ہیں, سامنے سے تھوڑی سی سڑک نظر آ رہی تھی, دائیں بائیں دکانیں تھیں. یو نو دس سائڈ از ڈل لیک. آئی سیڈ رائٹ صاحب, وین یو کم نیکسٹ ٹائم یو کین دین گو اینڈ سی دا ٹاؤن. آئی سیڈ رائٹ صاحب. سر چلتے رہے, آگے چلتے چلتے راستے میں کہیں ایک جگہ ہم رکے, وہ پتہ چلا اس کا نام درگمول ہے. وہاں پر تھوڑے رکے, سوپر سے ہوتے ہوئے ہم نکلے. سوپر بعد میں بہت ٹیررزم کی وجہ سے کافی مشہور سرخیوں میں رہا, شاید آج بھی ہے. تو وہاں سے ہم آگے نکلے. تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے ہم راستے میں پنزگام سے ہوتے ہوئے چوکی بال پہنچے. پنزگام پہ ایک پلٹن رہتی تھی, تو وہاں پر 19 GR تھی جو واپس جا رہی تھی. ان کے سی او تھے کرنل ایرک واز, بعد میں وہ آرمی کمانڈر بنے. تو یہ تو میں نے انسیڈنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں, اس وقت مجھے یہ سارا پتہ نہیں تھا. چوکی بل میں پہنچے, وہاں 6 جاٹ کے ایک افسر تھے. چوکی بل جو ہے وہاں سے نستچن پاس, جس کو آج کل سادہ پاس کہتے ہیں, اس کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے. کچی سڑک تھی چوکی بل سے لے کے تنگدار تک. زیادہ لمبا راستہ نہیں تھا, لیکن پورا راستہ گھماؤ دار تھا. جب وہاں چوکی بل میں تھے ہم, تو 6 جاٹ جو آگے تنگدار میں ہی تھی, 104 بریگیڈ میں, جس بریگیڈ میں میری پلٹن تھی اور جہاں ہم جا رہے تھے, وہ تھے کیپٹن گل. تو میں نے دیکھا دور سے, کسی نے بولا وہ کیپٹن گل صاحب ہیں. تو کیپٹن گل صاحب گانا گا رہے تھے, او مرلی والیا مرلی بجا. یہ گانا ایک پکچر تھی دل لگی, جس میں سریا یہ گانا گاتی ہے اور بڑی سر میں گاتی ہے, مرلی والے مرلی بجا سن سن مرلی کو ناچے جیا. لیکن گل صاحب اپنے ڈھنگ میں بجا رہے تھے. وہاں کچھ گورکھے تھے, تو گل صاحب ان سے بات کر رہے تھے, دیکھو ادھر تم ادھر جانا چھو, ادھر سے نکلے گا, ادھر سے وہ صاحب ملیں گے, ان کے پاس یہ بات کرنا چھو. تو اس نے سوچا چھو لگانے کا مطلب ہے کہ وہ گورکھالی میں بات کر رہا ہے. تو خیر وہاں ہمیں اتنا ہی گیان ہوتا تھا. ہم وہاں سے چلے, شام کے 5 بج رہے تھے. سو کیپٹن اسمتھ سیڈ یو نو بائی ٹائم وی ریچ اٹ ول بی کوائٹ لیٹ. تو میں نے کہا سر ابھی تو ہم ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں, ابھی سورج بہت دیر سے ڈوبتا ہے. پہلی بات ہے ہاؤ دا ہیل ڈو یو نو. تو ہم چپ ہو گئے. ہمیں تھوڑا تھوڑا سمجھ آنی شروع ہوئی کہ جب سینئر افسر بات کرتا ہے تو اس میں کچھ انٹرجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, کچھ اپنی بات نہیں بتانی چاہیے. خیر گھومتے گھامتے ہم تقریباً 5:45 بجے سادنا پاس پہنچے. تقریباً 10,000 فٹ کی اونچائی ہے اس کی,
साधना पास की, उस वक्त उसको नस्ताचून पास कहते थे। वहाँ से फिर आगे घुमावदार सड़कें शुरू हो गई, और मुझे कैप्टन स्मिथ ने बताया कि ये राइट हैंड साइड में, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में पहाड़ की रेंज है, और उसी के साथ साथ हम नीचे घूमते फिरते नीचे चले जाते हैं। नीचे एक जगह आती है ज़रला पठानकोट, ज़रला उसका नाम है, पठानकोट उसके साथ क्यों ऐड हुआ ये मुझे अभी तक पता नहीं चला। वहाँ पर मुझे बताया गया कि वहाँ पर फील्ड फायरिंग एरिया है और पलटनें वहाँ आती जाती रहती हैं, और मुझे पहले से वार्निंग दे दी गई कि यू विल बी कमिंग नेक्स्ट टाइम व्हेन द कंपनी कम्स फॉर फील्ड फायरिंग। आई सेड राइट सर। दूसरा उन्होंने ये बताया कि ये जो राइट पे आपको पहाड़ी नज़र आती है, जिसके साथ साथ ये सड़क चल रही है, उसमें जब बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, नवंबर दिसंबर से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ बहुत एवलांच आते हैं, तो बहुत होशियार रहना पड़ता है। और सर्दियों में जो आप आते या जाते हैं वो पैदल जाना पड़ता है, पठानकोट से ज़रला से लेके चौकी बल तक, और वो भी सुबह 4 बजे या 4:30 बजे तक आपको नस्ताचून पास क्रॉस कर लेना होता है, क्योंकि रास्ते में एवलांच आते हैं। तो मैं ये जो जितना मुझे नॉलेज दिया जा रहा था, मैं उसको समेटने की कोशिश कर रहा था, ताकि मुझे आगे वो काम आएगा। मेरी पलटन, जैसा मैंने बोला, अभी 1 या 1.5 महीना पहले आई थी। पलटन एंड मई में आई थी, और मैं मिडल जुलाई में जा रहा था पलटन में। तो आहिस्ता आहिस्ता हम पहुँचे, शाम हो चुकी थी। मुझे पता चला कि सामने वो कहने लगा, दिस इज़ तंगदार, वी आर नाउ नियर ब्रिगेड हेड क्वार्टर्स। आई सेड राइट सर, वी हैव अनदर अबाउट 2.5 किलोमीटर्स टू गो टू आवर बटालियन हेड क्वार्टर्स। आई सेड राइट सर। तो बटालियन हेड क्वार्टर जो था, वो जैसे हम पहुँचे तो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में एक और पहाड़ी थी, जिसकी पूरी पीछे रेंज थी। उस रेंज का मुझे बाद में पता चला नाम है शमसाबारी रेंज। तो उस रेंज के दामन में वो हमारा बटालियन हेड क्वार्टर था। जगह का नाम था कोटपाड़ा। जब हम बटालियन हेड क्वार्टर के नज़दीक पहुँचे तो तकरीबन 4-5 मोड़ वाली छोटी सड़क थी, जिसमें सिर्फ जीप या 1 टन ऊपर जाती थी। 1 टन एक छोटा ट्रक है जो उस वक्त होता था, शायद आज भी है। तो वो ऊपर जाती थी बटालियन हेड क्वार्टर तक, या जहाँ ऊपर हमारे ऑफिस थे, और ऊपर अफसर मेस था, और उसके साथ हमारे ऑफिसर्स के जो बंकर्स थे वो थे। तो वहाँ पहुँचे, बटालियन हेड क्वार्टर के सामने पार्किंग एरिया था, वहाँ गाड़ी खड़ी की उन्होंने, और उन्होंने कहा ओके, आई विल गो एंड डिपॉजिट दीज डॉक्यूमेंट्स इन द क्वार्टर गार्ड, टुमारो आई विल टेक देम टू माय ऑफिस। तो हमने कहा ठीक है सर। ही सेड समबडी विल कम एंड गाइड यू टू वेयर यू आर टू स्टे। वहाँ एक लड़का, कोई ऑफिस रनर के कोई जो ही, क्योंकि एजुटेंट साहब थे वो स्मिथ साहब, तो एक ऑफिस रनर आ गया। उसने मुझे बताया कि साहब आइए, मैं आपको बताता हूँ किधर जाना है। तो एक छोटी पगडंडी से वो मुझे ऊपर ले गया, कोई तकरीबन 150-200 फुट ऊपर, और वहाँ ट्रैक के साथ ही एक बंकर था। बंकर क्या होता है? एक ज़मीन में जगह खोद दी जाती है, जिसके ऊपर पूरी शतीरियाँ रख दी जाती हैं, यानी पूरा जैसे दरख्त काट के वो पूरी गुलाई में जो उसका तना है वो एक दूसरे के साथ जमा के रख दिए जाते हैं। उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है और उसको बंकर कहते हैं। हो सकता है वो पूरे का पूरा ज़मीन में ना, एक साइड ज़मीन में हो, दूसरी तीनों साइडें जो हैं या 2 साइडें जो हैं वहाँ दीवार हो, कच्ची दीवार, जिसमें 1-2 छोटे झरोखे हों जिनसे थोड़ी बहुत हवा या रोशनी आती है। बंकर के दरवाजे के सामने एक एशियन क्लॉथ जो बोरी होती है वो खोल कर उसके ऊपर लकड़ी लगा के और नीचे लकड़ी लगा के, वो नीचे लकड़ी को ऐसे रोल करके ऊपर वो बांधा हुआ था, वो जाने का रास्ता था।
اور وہ بنکر کا دروازہ تھا. بنکر کے اندر 2 پلنتھ بنے ہوئے تھے سائڈ میں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ، اور بیچ میں خالی جگہ تھی، پیچھے دیوار تھی. تو ایک اس نے کہا صاحب ایک طرف آپ کا بستر لگ جائے گا، دوسری جگہ خالی ہے، کوئی اور افسر آتے ہیں تو وہاں رکیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہمارا اس نے وہ سامان لایا، وہ ایک ایک کر کے کسی دوسرے کو ساتھ دیا، بڑا بکسا لے کے آیا، ایک طرف رکھ دیا، اور اس نے میرا بستر وہاں کھول دیا، اور اسی پہ ہمارا وہ چارپائی بستر لگا دیا. اندر کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں اپنی کیمپ کاٹ لگا کے اپنا سو سکتا. صرف وہ 2 پلنتھ تھیں جو مٹی کی تھیں، اور ان کے اوپر ہی سونے کا بندوبست تھا. اس نے کہا صاحب اس وقت 8 بج رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگا صاحب ابھی آپ منہ ہاتھ دھو لیجئے، آپ میس میں جانا ہے تو. میں نے کہا بھائی اگر میں میس میں نہ جا سکوں تو. کہنے لگا صاحب پھر میں کھانا یہیں لے آؤں گا. تو میں نے کہا بھائی میرے منہ ہاتھ بھی نہیں دھویا، ابھی ٹائم لگے گا تھوڑا. کہنے لگا صاحب میں پانی لا کے رکھ دیتا ہوں. پاس ہی باتھ روم تھا، تو اس نے بنایا ہوا، وہ بھی بنکر کی طرح ہی تھا وہاں پہ. تو کہنے لگا صاحب میں آدھے پون گھنٹے میں آپ کے لیے کھانا لے آؤں گا. خیر رات کو ہم سو گئے، بستر کھول کے. کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، کسی نے پوچھا نہیں کہ کہاں ہو، کیا کر رہے ہو. تو میں نے سوچا چلو صبح اگلے دن دیکھیں گے. اپنی وہ ٹوپی وغیرہ نکالی، میرے پاس پی کیپ تھی، پی کیپ کو نکال کے صاف سوف کیا کہ اگلے دن صبح آفس جانا ہے. تو ابھی یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ آفس کا راستہ کون سا ہے، حالانکہ وہاں اس کے سامنے یہ گاڑی پارک کی گئی تھی جو جیپ تھی. تو اگلے دن رات کو سو گئے، صبح اٹھے. ابھی صبح وہ چائے لا کے دے دی اس نے 6 بجے. ہم نے شیو وغیرہ کیا، نہائے دھوئے، تیار ہوئے. ابھی 8 نہیں بجے تھے کہ ایک صاحب جنگل ہیٹ پہننے ہوئے میرے بنکر میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا آئی ایم کیپٹن گورا لال تیواری. رینکس تھے وہ، ان کا نام تھا گورا لال، اور وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اسٹیٹ فورسز سے ہیں. انہوں نے کہا میں کوارٹر ماسٹر ہوں. پھر پنجابی میں آ گئے. اچھا پنجابی سمجھنا نا؟ میں نے کہا ہاں سر. تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ایسا کرنا، تیار ہو کے نا میرے دفتر آ جا. میں کوارٹر ماسٹر ہوں، میرے نال ہی ایجوٹنٹ کا دفتر ہے اور نال ہی سی او کا دفتر ہے، تو اتنے آ جانا. میں کہا ٹھیک ہے سر. تو میں اپنے نہا دھو کے تیار ہو کے پی کیپ پہنی. جنگل ہیٹ تو تھی نہیں، لی ہی نہیں تھی. کسی نے یہ بھی بریف نہیں کیا تھا کہ بھائی فیلڈ ایریا میں جا رہے ہو تو جنگل ہیٹ لے لینا. تو ہم وہاں پی کیپ پہن کے، میں نے کبھی سی او سے ملنا ہے تو پی کیپ پہننی چاہیے. تو پی کیپ پہنی ہوئی باہر نکلے. پہلے اٹھتے ہی دیکھا کہ جو میرا بنکر ہے وہ ایک لیج کے اوپر ہے، اس کے سامنے ٹریک ہے، وہ نیچے کوئی 200-250 فٹ نیچے دفتر میں جاتا ہے. تھوڑا اوپر کی طرف دیکھا تو ایک لڑکا جو ڈیٹیل گیا تھا میرے لیے، صبح کسی نے بتایا ہوگا کہ صاحب نئے آئے ہیں، ایک جوان کو ڈیٹیل کر دیا. تو مجھے اس نے بتایا صاحب میں آپ کا بٹ مین ہوں. تو میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بٹ مین کیا ہوتا ہے. ہمیں کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بیٹ مین ہوتا ہے ساتھ. وہ بعد میں پتہ چلا کہ انگریزوں کا نام ہے، جس کو آج ہم سہایک کہتے ہیں یا بڈی کہتے ہیں، وہ تھا. اس کا نام تھا تیجا سنگھ. ٹھیٹھ ان پڑھ، بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں، ہندی بھی نہیں آتی تھی ٹھیک طرح سے، ڈوگری بولتا تھا. کہنا صاحب اے تھلے دفتر نے ادھر رستہ جانا ہے. میں کہا اچھا. میں نے کہا اوپر کیا ہے؟ کہنا تھا اوپر افسر میس سے. میں کہا اچھا. ابھی مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا، راستے میں بتایا تھا کیپٹن اسمتھ نے کہ سی او آفیشیٹنگ سی او از میجر گپتا. مجھے بعد میں پتہ چلا ان کو نک نیم ہے ٹوجو گپتا. ٹوجو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کا چہرہ جو تھا
وہ فیلڈ مارشل ٹوجو جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان کے پرائم منسٹر تھے ان سے کچھ ملتا جلتا تھا، اسی کی طرح کا گول مول چہرہ تھا، چشمہ پہنے رہتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، نیچے اترے، جا کے ایڈجوٹنٹ صاحب کے دفتر میں گھسے، سلیوٹ مارا۔ پہلی جب سے انہوں نے بات کی، ہیو یو ڈپازٹڈ یور موومنٹ آرڈر؟ تو ہمیں یاد آیا کہ بھائی موومنٹ آرڈر بھی ڈپازٹ کرنا ہے، تو ہیڈ کلرک از نیکسٹ ڈور، گو اینڈ ڈو اٹ۔ ہم نے موومنٹ آرڈر ہیڈ کلرک صاحب کو تھمایا۔ ہیڈ کلرک صاحب صوبیدار اننت رام صاحب تھے، ان کے ساتھ ہی ایک اے آفس کا کلرک تھا جس کا نام تھا نائب کستوری لال، یہ دونوں میں وہاں ملے، ان سے ملا۔ خیر باہر آ کے پھر ایڈجوٹنٹ صاحب کو سلیوٹ مارا، اوکے ویٹ آن، ہم کھڑے رہے۔ بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے تھے اس وقت، کیونکہ سیکنڈ لیفٹیننٹ جو تھا نا وہ ہی واز لائک اے پیئر، جو ہوتا ہے نا آدمی کہ کہیں بھی بگاتے رہو، از لائک اے رنر۔ ہم وہاں کھڑے رہے، تو وہ گئے سی او صاحب کے پاس، اور سی او صاحب کو وہ بھی بنکر تھے، جو آفس تھے وہ بھی بنکر ٹائپ تھے، کچے۔ کم آئی ٹیک یو ٹو دا سی او، ہمیں وہ سی او صاحب کے پاس لے گئے، ہم نے بڑی اسمارٹلی سلیوٹ مارا۔ سی او صاحب نے، میں نے کہا سر سیکنڈ لیفٹیننٹ آر این شرما رپورٹنگ سر، تو وہ looked at me, okay, now first thing you do, knock off that funny cap from your head. I said sir. تو ہمیں بتایا گیا کہ بھائی جو ہی باہر نکلتے ہو جنگل ہیڈ کا بندوبست کر لینا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اوکے sit down۔ کرسی پڑی ہوئی تھی، وہ جو فولڈنگ چیئر ہوتی ہیں لوہے کی، ٹھنڈی کرسیاں، اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ تو ہمارے سے انہوں نے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ بات چیت کرنے کے بعد میری عادت تھی کہ تھوڑی ہنسی آ جاتی تھی منہ کے اوپر، knock off that smile from your face۔ ہم سیریس ہو گئے بات چیت کرنے کے بعد، اوکے یو کین گو۔ ہم نکلے باہر، ایڈجوٹنٹ صاحب کو سلیوٹ مارا کہ سر what should I do next? He said go to quartermaster's office۔ تو ہم کوارٹر ماسٹر صاحب کیپٹن گورا لال تیواری صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ میں کہا سر، سلیوٹ مارا، سر کہا بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ گئے۔ میں کہا سر مجھے ایک وہ جنگل ہیڈ چاہیے جیسا آپ نے سویرے پہنا ہوا تھا، سمجھے ہونے لے آدھے نے اس تقیہ کلام و سمجھے۔ تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ نابا اسٹیٹ فورسز سے ہیں، اور وہیں کے وہ پھر جب انڈینائز ہوئی اسٹیٹ فورسز تو وہیں سے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ملے، آہستہ آہستہ پتہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر انہوں نے بٹھایا، ان کا جو کلرک تھا اس کا نام تھا رنگیلا رام۔ تو یہ دو چار لوگ جو ہمیں پتہ چلے، تو میں نے کہا اوکے جاؤ، یو کین گو اینڈ فل ان یور ریسٹ آف یور پیپر ورک۔ تو کچھ کاغذ بھرنے تھے، کہاں دستخط کرنے ہوتے ہیں، آئیڈینٹی کارڈ دکھانا ہوتا ہے، بنوانا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ ہم سارا کارروائی کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگا کہ افسر کون ہیں پلٹن میں۔ ایک تھے میجر ایس ایس گیل، الفا کمپنی کمانڈر، دوسرے میجر ایس ایس بخشی، کمپنی کمانڈر، ابھی پتہ نہیں تھا کون سی کمپنی کے ہیں، تیسرے تھے میجر جی سی کھوسلا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھے، کہیں باہر کورس پہ تھے، پلٹن میں حاضر نہیں تھے۔ چوتھے تھے میجر چپی منرو، اسی ڈیلٹا کمپنی۔ چپی ان کو کیوں کہتے تھے، وہ بھی اینگلو انڈین تھے، لیکن چپی ان کا نک نام تھا، ابھی اصلی نام کیا تھا یہ مجھے پتہ نہیں۔ اس کے بعد کیپٹن تھے
جو میرے سے امیجیٹ سینئر تھے، جو میرے سے 1 سال پہلے آئے تھے، ان کا نام تھا سیکنڈ لیفٹیننٹ بلونت سنگھ کٹوچ، اور جو میرے سے 2 سال سینئر تھے ان کا نام تھا لیفٹیننٹ بخشی چند کٹوچ۔ تو یہ تھے جو میرے سے جو تھوڑے بہت افسروں کے نام مجھے اس وقت پتہ چلے۔ اس کے بعد صوبیدار مہیش صاحب سے ملاقات ہوئی۔ صوبیدار مہیش صاحب تھے کشن چند صاحب، اچھے تگڑے اور لمبے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری آہستہ آہستہ پتہ کرنا شروع کیا، تو تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلا، لیکن جو ڈیٹیل مجھے شروع میں پتہ چلی کہ جو 8 ڈوگرا ہے وہ بلوچ ریجمنٹ کی برہمن کمپنیوں سے کھڑی کی گئی ہے۔ بلوچ ریجمنٹ وہ ریجمنٹ تھی جس میں 2 پنجابی مسلمان کمپنیاں، 2 بلوچ کمپنی ہوتی تھی، 1 پی ایم کمپنی ہوتی تھی اور 1 ڈوگرا کمپنی ہوتی تھی، اور صرف برہمن ڈوگرا بلوچ ریجمنٹ میں ریکروٹ کیے جاتے تھے، اور وہ تقریباً سارے 5.25 یا 6 فٹ کے لمبائی کے ہوتے تھے۔ بڑا کمپٹیشن ہوتا تھا کیونکہ مکس ریجمنٹ تھی، اور ڈوگروں نے بڑا نام کمایا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ 8 ڈوگرا جو ہے وہ ایک وی سی ریجمنٹ ہے، وکٹوریہ کراس ریجمنٹ ہے، وکٹوریہ کراس بٹالین ہے۔ ہمارے ایک تھے سپاہی بھنڈاری رام صاحب، جن کو برما میں ماگوے میں وکٹوریہ کراس ملا تھا۔ ان سے کافی بعد میں ملاقات ہوئی، لیکن وکٹوریہ کراس ایک بہت بڑی، یعنی برٹش گورنمنٹ کی فوج میں یہ سب سے بڑی ڈیکوریشن تھی، اور وہ اس کا ایک جو ریسیپینٹ تھا، جو ایک پانے والا تھا، جس نے پایا ہوا تھا، وہ بھنڈاری رام صاحب تھے۔ تو ان سے بعد میں ملاقات ہوگی، لیکن اس وقت میں نہیں ملا، لیکن مجھے یہ سب پتہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد یہ گھومتے پھرتے کہ کون سی کمپنی کہاں ہے، مجھے پتہ چلا کہ جو ایڈم کمپنی ہے وہ نیچے ہے، اور ہماری ایم ٹی بھی نیچے ہے، اور اس کے جو سینئر جی ایس میں ہیں وہ شنکر، صوبیدار شنکر ہیں، آئی ڈی ایس ایم ان کی ڈیکوریشن تھی۔ تو وہ ان کو بعد میں ملا میں، لیکن میں آہستہ آہستہ پتہ لگ رہا تھا۔ ڈیلٹا کمپنی کے تھے جو سینئر جے سی او، وہ تھے دوارکا پرساد صاحب۔ یہ سارے جتنے تھے یہ سب بلوچ ریجمنٹ کے پرانے جے سی او تھے، اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار پوری دیکھی ہوئی تھی، بڑے تجربہ کار جے سی او تھے۔ تو ان سے سب سے بعد میں مجھے ملنے کا موقع ملا۔ میس میں گیا، جا کے اوپر دیکھا میس کہاں ہے۔ ایک تھوڑی سی فلیٹ جگہ تھی جو میرے خیال میں 15 فٹ بائی 15 فٹ ہوگی، جو میس کے بنکر کے سامنے تھی۔ میس کا بھی ایک بنکر ہی تھا، 3 طرف دیواریں تھیں، ایک طرف پوری وہ کھدائی ہوئی تھی دیوار زمین کے اندر، اور اس کے اوپر بھی اسی طرح شتیریاں پڑی ہوئی تھی کاٹی ہوئی۔ تو وہ افسر میس تھی۔ اندر گئے، افسر میس میں پہنچے۔ افسر جو میس حوالدار تھا اس کا نام تھا متھرا داس، اور ایک جو میس ویٹر تھا اس کا نام تھا اشناکی رام۔ دوسرے میس ویٹر جو بہت پرانا تھا، وہ سارے یہ بھی پرانے جو تھے بلوچ ریجمنٹ سے تھے، دوسرے کا نام تھا دھنی رام، بالکل گنجے بال، کوئی سر پہ بال نہیں تھا، گنجا تھا اور کافی پرانا تھا، اور اس کے ساتھ کافی بعد میں بھی میری ملاقات رہی۔ تیسرا تھا، اس کا نام تھا برکت مسیح، وہ بھی وہاں میس میں ویٹر تھا، اور مثال جی کا کام بھی کرتا تھا، برتن بھی صاف کر لیتا تھا، یہ سب ملے جلے کام ہوتے تھے۔ تو یہ تھا جو میس کا تھا۔ مجھے بعد میں ایک کسی نے لا کے، میس حوالدار نے یا کسی نے، ایک انویٹیشن کارڈ پکڑا دیا کہ صاحب شام کو آپ کی ڈائننگ ان ہے۔ ابھی یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ڈائننگ ان کیا ہوتی ہے۔ ڈائننگ ان کا مطلب ہوتا ہے جو نیا افسر آتا ہے اس کو اپنی میس کے اندر ڈائن ان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی سب سے انٹروڈکشن ہو جائے، لیکن اصلی مقصد یہ ہوتا ہے
कि उसको खूब पिलाओ जब तक कि वो टेबल के नीचे ना घुस जाए। तो ये डाइनिंग इनका असली मकसद होता है, लेकिन उस वक़्त मुझे पता नहीं था। हम भी नए नए ऐसी जो सारी चीज़ों से जो मिलिट्री की फ़ौज के अंदर होती हैं, मुझे उसकी वाक़फ़ियत नहीं थी। खैर मुझे बताया गया कि शाम को हम 7:30 बजे मेस में पहुंच जाए। तो हम 7:30 बजे दोपहर को थोड़ा घूमे फिरे, देखा दाएं बाएं कि भाई कौन कहाँ है या रास्ता नीचे को कहाँ जाता है। सामने अपने बंकर के खड़े होके देखा तो सामने नीचे काफ़ी जो पूरा जो हाइट है वो तकरीबन 1000 फुट्स के करीब थी। खोरपाड़ा जो तो बटालियन हेडक्वार्टर था, नीचे वो तंगदार वाला फ्लैट एरिया था। सामने मुझे बताया गया कि वो सामने जो दूर है वो तिथवाल का एरिया है, और साथ ही वो छमकोट है, वो भी सारा प्लेन एरिया है। और उसके सामने एक वो बड़ा मोटा सारा नाला बैठता है जिसका किशन गंगा नाम है। मैंने कहा भाई नाला है? कि नहीं साहब नाला नहीं, आप उसको दरिया ही समझ लीजिए, छोटा मोटा। तो उसका नाम किशन गंगा है। किशन गंगा के बिल्कुल सामने एक बहुत पहाड़ी जो सीधी ऊपर चढ़ रही थी। मैंने कहा उस पहाड़ी को क्या रहा साहब उन्होंने मद्रास हिल कहते हैं। मैं क्या अच्छा मद्रास हिल कहते साहब जब लड़ाई खत्म हुई तो मद्रासी जड़े सन ना वो सामने पहाड़ी के उत्ते सन, लेकिन चूँकि पिछे दरिया सी ते फौज साडी दरिया ते इस पासे आ गई, इस करके उन्होंने कहा तुसीं वापस आ जाओ। तो इस करके वो चूँकि मद्रासियों के कब्जे सी उन्होंने मद्रास हिल कहते हैं। मैं क्या अच्छा भाई ठीक है। मैंने कहा ये बाएं तरफ जो ट्रैक है ये किधर को जा रहा है? साहब साड़ी नीति पोस्ट से जाता है और नीति के अगे गीता पोस्ट है। मैंने कहा अच्छा भाई। और मैंने कहा फिर ये बाएं पीछे साहब ये पीछे ना साड़ी एक पोस्ट है नगीना, वो तकरीबन 10,000 फुट से है। मैंने कहा अच्छा भाई। तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा अपनी ओरिएंटेशन हो रही थी। खैर दोपहर के बाद वो हमने भी थोड़ी वो पीटी ड्रेस पहन ली, घूमे फिरे। उसमें देखा कि भाई 2-4 जो जेसीओ मिल गए, किसी से हाथ मिलाया, किसी ने अपनी इंट्रोडक्शन दी, बताया साहब मैं फ़लानी जगह से हूँ, मैं पालमपुर से हूँ, मैं जम्मू से हूँ। सब आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लग गया कि कौन कहाँ से आया हुआ है। तो ये थी मेरी जो पहले पहुँचने की। मुझे अभी शाम के लिए कपड़े पहने, हमने सोचा भाई पता नहीं फील्ड एरिया में क्या ड्रेस होगी। टाई पहन के, अपनी शर्ट फुल स्लीव पहन के, पैंट पहन के, और अपने दूसरे नॉर्मल जो जूते होते हैं काले रंग के पहन के हम मेस में पहुंच गए। तो मेस में वहाँ बाद में पहले दूसरे अफसर बाकी उनसे मुलाकात हुई, सबको सल्यूट मारा, सब ने हाथ मिलाया, अपना अपना नाम बताया। मेजर बख्शी साहब काफ़ी अच्छे मोटे ताज़े थे। मेजर SS गिल साहब तकरीबन मेरे कद के, छोटा सा जूड़ा था उनका, कोई बहुत बड़ा नहीं था। तो वो थे। इसी तरह गोरालाल तिवारी जी से तो मैं मिल ही चुका था, एजुटेंट साहब से भी मिल चुका था। बख्शी चंद कटोच और बलवंत कटोच भी वहाँ आ गए, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। तो वो दोनों हिमाचली थे, तो वो भी अपने डोगरी में मेरे से बात करने लग गए, पूछने लगे कहाँ से हो, सारा कुछ बताया उनको। गिल साहब से मुलाकात वगैरह सबसे हुई, और गिल साहब ने मुझे बताया कि भाई वो तुम्हारी जो है ना, तुम पहले वो अल्फ़ा कंपनी जो सारी पे है उसके लिए कंपनी अफसर तुम डिटेल किए गए हो। तो हमने कहा बड़ा अच्छा है। इसके बाद आए जी हमारे ऑफिशिएटिंग CO साहब मेजर J गुप्ता, जिनको टोजो गुप्ता कहा जाता था, आ गए। लड़ी, हमने कहा भाई पता नहीं किसको लड़ी क्या होता है? He used to call me लड़ी, what do you like to have? मैंने कहा सर नींबू पानी। बोला नो, you will have to have a drink. I said sir I don't drink.
So, no, you have to drink. Today is your dining in. What like to have? Whiskey, brandy or rum? So, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, میں نے یہ سب کبھی پی نہیں تھی. تو کسی نے بولا یار رم لے لے. میں نے کہا چلو رم پی لیتے ہیں, کیونکہ باقی سارے فیلڈ ایریا میں زیادہ رم پینے والے تھے. اپنے پیسے سے پینی پڑتی تھی, سب سے سستی ہوتی تھی. ہم نے رم لے لی, ایک پی, بی کوئک. ہم آہستہ آہستہ سپ کر رہے تھے, کڑوی لگ رہی تھی تو پینی شروع کی. بڑی آہستہ چل رہا تھا, اور ادھر اپنا جو گپتا صاحب تھے وہ ٹکا رہے تھے رم پہ رم. Have another one. I said, no sir, no, give him another one. تو ایک اور پی لی. اس کے بعد تو سمجھ ہی نہیں آئی, 2 3 4 پتہ نہیں کتنی پی لی. ایک وہ سٹیج آ گئی جب مجھے بعد میں بتایا گیا کہ میں مکل کس کے جو آفیشیٹنگ سی او میجر گپتا صاحب تھے ان کی طرف دوڑا, تو انہوں نے کہا ہولڈ ہم, ہولڈ ہم. تو مجھے پکڑ لیا گیا. گو اینڈ پٹ ہم ان بیڈ. تو مجھے اٹھا کے وہ کچھ 1 2 لڑکوں نے اور ایک شاید کوئی افسر ساتھ آیا ہوگا, مجھے میرے چارپائی پہ لٹا دیا. میں نے اس دن کھانا بھی نہیں کھایا, کچھ نہیں کھایا, اور بس پڑا رہا, سو گیا وہیں پہ. تو یہ تھی میری ڈائننگ ان. ابھی ڈائننگ ان کے بعد اگلے دن سر چکرا رہا تھا, اور سر جو تھا وہ ایسے گھوم رہا تھا جیسے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو. بعد میں مجھے بتایا گیا کہ میں نے 7 یا 8 رم جو تھی وہ پی تھی, اور میں واقعی اپنے ہوش میں نہیں تھا. تو میں نے کہا اچھا بھائی چلو, یہ بھی انٹروڈکشن ہے, اس کو ڈائننگ ان کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم نے ایک فوج کی نئی چیز سیکھی. اس کے بعد آگے اگلے دن کی جو کارروائی شروع ہوئی, اس میں جو ہماری دوڑ لگی وہ ایسی دوڑ شروع ہوئی کہ وہ ہر چاروں طرف جہاں پر بھی کوئی کمپنی پکٹ پر تھی وہاں ہم بھاگتے رہے. لیکن وہ میں آپ کو اگلی باری بتاؤں گا. شکریہ.